ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر درس حدیث اور درس فقہ میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس مختصر سے درس میں ایک حدیث حصول برکت کے لیے بیان کی جائے گی، جس میں کچھ فوائد بھی ہیں، اور اس کے بعد ایک فقہی مسئلہ ہے نماز سے متعلق جو انتہائی اہم ہے، وہ بیان کیا جائے گا۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ ایک اہم مسئلہ ہے جو اکثر و بیشتر نمازیوں کو معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج وہ اہم مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کا کام کر لو، وہ نیکی کا کام اس گناہ کو ختم کر دے گا۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملا کرو۔ تو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کا بھی درس دیا اور حقوق العباد کا بھی درس دیا، یعنی اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے جہاں بھی رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ بندے جب ایک دوسرے سے ملیں تو حسن اخلاق سے ملیں، چاہے وہ جاننے والے ہوں چاہے انجانے ہوں۔ حسن اخلاق کا سب سے پہلا طریقہ کیا بتایا آپ نے؟ فرمایا افشوا الناس، افشوا السلام، لوگوں کو سلام کرو چاہے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی انجانا اگر ہمیں سلام کر دے تو ہم ڈر کے اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یعنی ہمارے نزدیک تو سلام و جواب و سلام وہی کرے جس کی پہلے سے پہچان ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تم سلام عام کرو چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو سلام کو عام کرنا حسن اخلاق کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے، اور فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تمام لوگوں کے ساتھ
حسن اخلاق سے ملتے رہو۔ لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، یعنی تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اتق اللہ فی الخلوۃ کما تتقی اللہ فی الجلوہ بحضرۃ الناس، یعنی اپنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہو جیسے لوگوں کے درمیان میں تم اللہ سے ڈرتے رہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری خلوتیں پاک ہو جائیں تو جلوتیں خود بخود پاک ہو جائیں گی۔ ایک چیز سے دوسری چیز کی نسبت ہوتی ہے نا، جب اندر صاف ہو جائے نا تو باہر خود بخود ہی صاف ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی کی تنہائی گناہوں سے پاک ہو جائے تو لوگوں کے سامنے بھی وہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا۔ اور یہ جذبہ کب آتا ہے، یہ کیفیت، یہ سوچ کب آتی ہے؟ یہ سوچ اور یہ کیفیت انسان کے دل میں اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، جب وہ لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خلوت میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تو اس کی جلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں گی، اس کی خلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں گی، اس کا لین دین بھی پاکیزہ ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ اس کے معمولات بھی پاکیزہ ہو جائیں گے۔ یہ رب سے نہ ڈرنا ہی ہے، یہ رب کا ڈر دل سے نکل جانا ہی ہے، جس کی وجہ سے بندہ نہ جانے کیا کیا گناہ کے کام دھڑالے سے کیے جا رہا ہوتا ہے، بڑی جرت کے ساتھ کیے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے گویا رب اسے پکڑ نہ سکے گا، گویا رب اسے اس کی گرفت نہ کر سکے گا۔ ایک ایک زمین کو چار چار بندوں کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں، جو زمین کی خرید و فروخت کرنے والے ہیں، ایک ایک زمین چار چار بندوں کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، اور جب جس نے خریدا ہے تمہیں کیا پتا، تم تو مالدار ہو، کیسے پیسے جوڑ کر بندہ اپنے آپ کو مار کر اپنے گھر میں فاقہ کشی کر کے پیسے جوڑتا ہے کہ چلو کرائے کے عذاب سے تو نجات مل جائے گی، ایک اپنا چھت ہو جائے گا، ایک اپنی چھوٹی سی زمین ہو جائے گی، ایک جھونپڑی بنا لیں گے، بال بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا پلک جھپکتے ہی کرائے کی مدت آ جائے پھر کرایہ دینا پڑ جائے، یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو پیسے جوڑ کر اس نے کسی سے قرضہ لیا، کسی سے کچھ مانگا، کچھ پیسے جوڑے، کچھ زیورات تھے وہ بیچے، کتنا کچھ کر کے، کتنی جتن کر کے اس نے زمین خریدی، اور خریدنے کے بعد بڑا خوش ہوا، مٹھائیاں تقسیم کی، لوگوں نے بھی مبارکباد دی۔ اب جب اس میں اس نے کام شروع کیا تو 2-3 اور دعوے دار آ گئے، وہ کہنے لگا کہ یہ میری زمین ہے، یہ کہتا کہ یہ میری زمین ہے، کس سے خریدی؟ تو اس سے خریدی ہے۔ اب وہ سامنے سے روپوش ہے، اب وہ لاپتہ ہے، میرے پاس تو اس کے کاغذات ہیں، دوسرے نے کہا میرے پاس بھی اس کے کاغذات ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، جس کی قوت زیادہ ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، چاہے مقدمہ کہیں بھی چلا جائے، اس ملک پاکستان میں ہر چیز بکاؤ ہے، قیمت آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے، تو وہ بندہ اس زمین کے لیے چاہے تو جج خرید لے، چاہے وکیل خرید لے، چاہے کسی کے پاس مقدمہ جائے اسے خرید لے، بالآخر ہوتا یہ ہے کہ جو کمزور ہے تو وہ اپنی ذات کی زمین، اپنی خریدی ہوئی زمین سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، با دل ناخواستہ وہ اپنی زمین سے الگ ہو جاتا ہے۔ جب اسے دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ زمین چھوڑ دو ورنہ بچوں سے بھی ہاتھ دھو لو گے، تو بندہ کہتا ہے کہ زمین نہ رہی تو کیا ہوا، بچے ہوں گے پھر زمین لے لیں گے، اصل چیز تو بچے ہیں نا، اصل چیز تو اولاد ہے۔ تو یہ ہمارے درمیان میں ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرح ظلم و جبر و بربریت کے بازار گرم ہوتے ہیں، اپنے ہی لوگ اپنوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں،
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کا مال غبن کر کے کھا لے گا، کوئی اسے پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب وہ ایسا سوچتا ہے، اس کے دل سے اللہ کی خشیت نکل جاتی ہے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، تو پھر یہ سارے گورکھ دھندے کرتا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور بالآخر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسوں کا انجام ظاہر ہے کہ یہ غریبوں کی آہ کہیں تو جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، تم نے اسے سڑک پہ لا کھڑا کر دیا، اس کے سر سے تم نے زمین، اس کے سر سے تم نے چھت لے لی، اس کے پاؤں کے نیچے سے تم نے اس کے قبضے کی زمین لے لی، تو اللہ وہ بڑی غیرت والا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، تم جاؤ گے کہاں؟ تو ہم نے ایسے لوگوں کا انجام بھی دیکھا ہے کہ پوری کی پوری گلی جس کی ہے، لیکن آخری وقت ایسا آیا کہ اس کی اپنی اولاد ایک گھونٹ پانی پلانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری زمینیں، ساری جائیدادیں، سارے تعلقات اس وقت تک ہیں جب تک آپ میں جان ہے، جب تک آپ میں قوت ہے، جب تک آپ میں بولنے چالنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن جب بیماری کے حالات آ جائیں، جب تم خود اٹھ کر استنجا کرنے کے قابل نہ رہو، تو یہ سب کچھ تمہارے درمیان سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس دن سے ڈرنا چاہیے اور رب کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اور جس کا جو حق ہے اسے حق دینا چاہیے۔ اوروں کی تو بات کیا ہے، یہاں تو بھائیوں اور بہنوں کا معاملہ یہ ہے کہ معصوم چھوٹے چھوٹے چڑیوں کو دانہ دے رہے ہیں وہ لوگ جو چھوٹے بھائی بہنوں کا حصہ غصب کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ چڑیوں کو دانہ دینے سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ تو چڑیوں کو دانہ دینا اور ہے، بھائی بہنوں کا مال غصب کر کے بیٹھے ہو، تو جو بھائی بہنوں کا مال غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ چڑیوں کو دانہ دے یا کسی جانور کو کھانا کھلائے، تو اس کا وہ عمل وہ قابل قبول نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک وہ حقدار کو اس کا حق نہ دے دے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اللہ کا ڈر دل سے ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کمزور کے لیے یہی حکم دیا گیا کہ سب سے مضبوط ترین چیز اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ دعا ہے۔ دعاؤں سے، مظلوم کی دعا سے رب کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے، چاہے بدیر ہو، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام، بالخصوص جو صوفیہ کرام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بندہ کاروبار کرے، چند چیزوں کا کاروبار نہ کرے، مناسب نہیں ہے۔ جائز تو ہے، مناسب نہیں ہے۔ زمینوں کا کاروبار نہ کرے، زمین خرید و فروخت کا کاروبار نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو کسی کی بد دعاؤں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ زمینوں کے کاروبار سے روکا گیا۔ دوسرا فرمایا پانی کا کاروبار نہ کرے، اس لیے کہ پانی جو ہے نا یہ زندگی ہے۔ جب بندہ پانی کا کاروبار کرتا ہے نا تو پیسوں کی لالچ آ جاتی ہے۔ جب دل میں پیسے کی لالچ آ جائے تو بغیر قیمت کے کسی مردے کو بھی ایک گھونٹ پانی نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا پانی کا کاروبار نہ کرے۔ تیسرا کاروبار کہا گیا سونے چاندی کا کاروبار نہ کرے، بلکہ اس پہ تو امام غزالی ایک حدیث بھی لائے مسند الفردوس سے، فرمایا کہ جنتی اگر جنت میں کاروبار کرتے نا تو وہ کپڑوں کا کاروبار کرتے، اور دوزخی اگر دوزخ میں کاروبار کرتے تو وہ سونے چاندی کا کاروبار کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ تین کاروبار ہیں، اسے جائز تو ہیں، ظاہر ہے کہ سونے چاندی کا کاروبار بھی جائز ہے، پانی کا کاروبار یہ بھی جائز ہے، زمینی کاروبار یہ بھی جائز ہے، لیکن صوفیہ کرام علماء نے اسے پسند نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں، جو زمینوں کا کاروبار کرنے والے ہیں وہ کبھی پھل پھول نہیں سکتے، اور جو پانی کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کا بھی اثر آپ کے سامنے ہے۔
اور جو سونے چاندی کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کا اثر بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر نہ ہو تو کبھی ان کی داخلی زندگی میں داخل ہو کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جو جھڑک بڑک ہے یہ صرف دکھاوا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ سونے چاندی کے کاروبار میں نا دھوکہ دینا بڑا آسان ہے۔ ایک رتی بھی آپ نے وزن کم کر دیا، خریدنے والے کو تو معلوم نہیں ہوگا، لیکن ہزاروں ہزار آپ کا منافع ہو گیا۔ لیکن دھوکہ تو دھوکہ ہے نا، چوری تو چوری ہے، چاہے ہیرے کی ہو چاہے کھیرے کی ہو۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس میں دھوکہ دینا آسان ہے۔ زمین کے کاروبار میں دھوکہ دینا آسان ہے، اور جب کوئی کام کسی کے لیے آسان ہو جائے نا تو بندہ بسا اوقات لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ان تمام کاموں سے رکا جائے۔ کل ملا کے بات کیا ہے، چاہے آپ کی آئلی زندگی ہو، چاہے داخلی زندگی ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے لین دین ہو، جب تک آپ رب کا خوف، رب کی خشیت دل میں نہیں رکھیں گے تب تک آپ رب کے سچے اور اچھے بندے نہیں بن سکتے۔ جب خوف خدا ہوگا نا سارے کام خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ دو لقمہ کھائیں گے لیکن نیند میٹھی آئے گی، لیکن جو غبن کرنے والے ہوتے ہیں نا پوری دنیا کی اچھی چیزیں کھا لیں میٹھی نیند انہیں نہیں آئے گی۔ تو اصل چیز تو نعمت یہی ہے نا کہ بندہ بھوکا ہو لیکن میٹھی نیند آئے۔ تو جب نیند پوری نہ ہو تو آپ دیکھیں بندوں کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے باطن کو صاف کرنے کے لیے ظاہر کو بھی صاف کیجئے، باطن کو بھی صاف کیجئے، اور زندگی کے ہر قدم میں اللہ کی بندگی کیجئے اور خوف خدا رکھیے۔ یہ ایک پیغام ہو گیا اس حدیث سے، اگرچہ اس میں مزید اور بھی باتیں ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ ہے جو فقہی مسئلہ ہے، جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا۔ ہمارے یہاں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے والے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی زیادہ اگر اس کی تعداد بتائیں تو مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تو ابتدائی طور پر وہ سمجھ لیجئے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو امام کے ساتھ شروع نماز سے شامل ہوئے، تکبیر اولیٰ سے شامل ہوئے، اور جب امام نے سلام پھیرا تو انہوں نے بھی سلام پھیر لیا۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ رکعتیں رہنے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوئے۔ 2 رکعت نکل گئی پھر امام کے ساتھ شامل ہوئے، 3 رکعت امام پڑھا چکا ہے پھر امام کے ساتھ شامل ہوئے، یا 1 رکعت امام پڑھا چکا ہے تو وہ شامل ہوئے۔ تو ایسے شخص کو فقہی اصطلاح میں مسبوق کہتے ہیں، میم سین بے واو نقطے والی کاف، مسبوق یعنی اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ چکی ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب امام سلام پھیر لے تو وہ کھڑا ہو، وہ سلام نہ پھیرے، وہ کھڑا ہو جائے۔ کھڑے ہونے کے بعد بہتر یہ ہے کہ ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد جیسے نماز شروع کرتے ہیں ویسے پڑھے، جتنی رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں اتنی رکعتیں مکمل کرے پھر سلام پھیر لے۔ یہ طریقہ ہے اس کا۔ لیکن یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ اسی اثنا میں چاہے وہ امام کے ساتھ شامل ہو چکا تھا، چاہے اس کے شامل ہونے سے پہلے امام سے غلطی ہوئی، تو ظاہر ہے کہ امام آخر میں سجدہ سہو تو کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شامل ہوا تیسری رکعت میں اور پہلی رکعت میں ہی امام سے غلطی ہو گئی تھی ایک، یا وہ تیسری رکعت میں شامل ہوا اور تیسری رکعت میں ہی امام سے غلطی ہو گئی۔ ہر دو صورت میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ امام سے غلطی ہوئی تو اب جو پہلے سے ہے وہ بھی امام کے ساتھ ہی سجدہ سہو کرے گا، اور جو بعد میں آیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں تو امام کے ساتھ تھا نہیں غلطی میں، تو میں سجدہ سہو کیوں کروں۔ تو ہر دو صورت میں جب امام سجدہ سہو کرے گا تو وہ بھی سجدہ سہو کرے گا، لیکن اس میں باریک سا فرق ہے۔ جو امام کے ساتھ شروع سے ہیں اور امام سے غلطی ہوئی تو آخری قعدہ آخرہ میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد جب امام سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنے کے لیے سلام پھیرے گا تو جو شروع سے ہیں وہ امام کے سلام کے ساتھ سلام بھی پھیریں گے اور سجدہ سہو بھی کریں گے، اور جو بعد میں شامل ہوئے جنہیں کچھ رکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرنی ہیں، وہ جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا
تو وہ سلام نہیں پھیریں گے، لیکن امام جب سجدہ سہو کرے گا تو وہ سجدہ سہو کریں گے۔ اگر ایسی صورت میں اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، وہیں اس کی نماز ختم ہو جائے گی، پھر نئے سرے سے اسے نماز پڑھنی ہوگی۔ تو یہ بہت باریک مسئلہ ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وہ جب امام سلام پھیرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے سلام پھیر دیا تو پھر ان کی نماز جاتی ہے۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ جو شخص شروع سے امام کے ساتھ ہے اور امام سے کوئی غلطی ہوئی تو جب امام آخری قعدہ آخرہ میں سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا تو شروع سے جو ہیں وہ سلام بھی پھیریں گے اور امام کے ساتھ سجدہ سہو بھی ادا کریں گے، اور جو کچھ رکعتوں کے بعد شامل ہوئے جب سجدہ سہو کے لیے امام سلام پھیرے گا وہ سلام نہیں پھیریں گے، لیکن جب امام سجدہ سہو کرے گا تو وہ سجدہ سہو کریں گے۔ ایسی صورت میں اب وہ سلام پھیرے گا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اسے یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ ایسے ہی ہے، جب امام سلام پھیرے تو سلام پھیر لے، جب امام سجدہ سہو کرے تو سجدہ سہو کر لے، اسے یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو مسئلے کا علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، اس کی نماز جائے گی۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے وہ مسائل جس سے نماز ٹھیک ہوتی ہے اور جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کا علم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو دنیاوی علوم تو ہم نے بہت حاصل کر لیے، دنیاوی معمولات میں تو بہت ہم اس قدر چلے گئے کہ تقریباً غرق ہو گئے، لیکن نماز کے معاملات تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں۔ تو یہ سیدھی اور یہ سادگی جب مال کی بات آتی ہے تو اس وقت بھی تو ہونی چاہیے نا، پیسے گننے تو سب کو آتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں بھی ہوشیاری ہونی چاہیے، ان چیزوں میں بھی دانش مندی ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ شخص جانتا ہی نہیں ہے تب تو اس کی نماز گئی، وہ نئے سرے سے پوری نماز پڑھے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسے یہ مسئلہ معلوم ہے لیکن چونکہ نمازیوں کی عادت بن جاتی ہے، امام نے سلام پھیرا تو اس نے بھی سلام پھیر لیا، حالانکہ اسے یہ مسئلہ معلوم تھا لیکن عادت کی وجہ سے جیسے ہی امام نے سلام پھیرا تو اس نے بھی سلام پھیر لیا۔ تو اگر ایسی صورت ہوگی تو پھر کہا گیا کہ اس کی نماز نہیں جائے گی، وہ امام کے سلام پھیرنے کے اس میں سلام پھیر لے گا، پھر سجدہ سہو یہ ادا کر لے گا، پھر جب اپنی الگ سے نماز پڑھے گا تو آخر میں اپنی غلطی کے لیے سجدہ سہو کر لے گا، تب اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ہم نے ریکارڈنگ بھی کر دی ہے، اب اس کے کلپ بن جائیں گے، یہ آپ سنیں، دوسروں کو سنائیں، جو نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں انہیں سنائیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے فقہ حنفی کی مستند ترین کتاب ہے فتاوی شامی، جس کو رد المحتار بھی کہتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں فتاوی شامی میں اس مسئلے کو ایسا ہی بیان کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔